میں 3 چلے لگا رہا تھا، 3 چلے. تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی، ماں بہن کی گالی، ماں بہن کی گالی، کھڑے ہو کر مسجد میں، اور بستر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیے اور گاؤں اکٹھا کر لیا. تو اب میں چونکہ نیا کالج سے آیا تھا، اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے. ماں بہن کی گالی نکالنا تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے، چیز ہے کہ علم اور قرآن اور حدیث اور عشق رسول. اور یہ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں گستاخ رسول ہیں، یہ بولتے نہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. ہمارا امیر کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ ان کے دل بدل دے، دعا کرو. تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ میں بالکل نیا تھا، میرا رائمنڈ سے پہلا سفر تھا، پہلا. تو اس واقعے نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دی کہ یہ گالیاں دینے والا غلط آدمی، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور یہ جو صبر کر رہے ہیں یہ صحیح آدمی. کروڑوں اربوں پتی، ان کی بہن کا انتقال. تو ایک مولانا صاحب جنازے کے لیے آئے پڑھا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی نماز جنازہ کیسے ہوتی، اور سارے کروڑوں پتی لوگ کھڑے ہوئے کیونکہ اتنا بڑا آدمی. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی تھی، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی تھی. اور جن کم بختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں. دوبارہ سنو، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے، تیسری کے بعد دعا ہے. اور جن بدبختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کرتا. اور چوتھی کے بعد سلام. آگے سارے وہ کھڑے تھے جن کو دعا نہیں آتی. اور یہ ان کو پہلے کمبخت بنا دیے، پھر بدبخت بنا دیے. تو ان آدمیوں کا دروازہ کھلے گا کسی مولوی کے لیے؟ ایک دکاندار جتنے اخلاقی بنا لو، جو دیکھ کے مسکراتا ہے، جی چائے پیش کریے کہ ٹھنڈا پیش کریے، حالانکہ اس نے آپ ہی کی جیب سے وہ پیسے نکالنے. جلدی نہ جا کے پیپسی لے گیا، اور آپ اس سے متاثر ہو کر 100 کی چیز 200 میں خرید کے جاتے ہو، اور آپ لوگوں کو جنت پیش کر رہے ہو تو ساتھ ان کو لعنت بھی بھیج رہے ہو. تو آپ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ایک دکاندار جتنے اخلاق تو سیکھو. یہی کچھ بریلوی ہمیں کافر کہہ کے مسجدوں سے نکال رہے ہیں، مسجدیں دھو رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں. تو آگے تمہارے خطیب بھی یہی کر رہے ہیں. تو تم نے حق و باطل میں کیا فرق رکھا ہے؟ صحیح اور خطا میں کیا فرق رکھا ہے؟ ادھر بھی گالی ادھر بھی گالی. سننے والا کیا کہے گا؟ دو میں ہی کھو جائیں. لہذا اپنے سینے کو نفرتوں سے دھو کے چلو، پاک کر کے چلو. وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. اس پر آپ اور اللہ کے نبی جنت میں ایسے ہو جاؤ.